اپوزیشن اور حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے دکھائی دیتی ہے، بڑی خلیج ہے ان کے درمیان۔ اس موقع کے اوپر جب پاک انڈیا ٹینشن بڑھ رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور یہ خلیج کو ختم کیا جانا چاہیے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک کامنٹ جو کیا تھا وہ اسی مد میں تھا کہ دیکھیں پاکستان اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف کیا ہو رہا ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو بربریت ہے اس کا عالم کیا ہے، اور ہم کہاں ہیں۔ ہم یعنی اپنی پارلیمنٹ جو کہ لوگوں نے اس لیے بنائی تھی کہ لوگوں نے جو وہاں پہ اپنے بھیجے اسپوکس مین جو ان کے مترجم ہیں ان کو وہاں پہ اس لیے بھیجا تھا کہ وہ وہاں پہ جائیں اور لوگوں کے مسائل کو دیکھیں، وہاں پہ بحث ہو، لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کریں۔ تو وہ لوگوں کے جو نمائندے اتنے سارے پارلیمنٹ میں ان کو ووٹس دے کر انہوں نے بھجوائے، وہ وہاں لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں یا ان کی بات بھی کرتے ہیں؟ وہ تو ایک دوسرے کی گردن دبانے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہر روز ایک نیا تماشا پارلیمنٹ میں آپ کو نظر آتا ہے۔ کیا زبان استعمال ہوتی ہے، لوگوں کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں۔ جو لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دے کر وہاں تک پہنچایا وہ ان کو بڑی آسانی سے بھول چکے، اور ان کے ہاں کوئی کسی قسم کا درجہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ خدا را ملک کے حالات دیکھیے، اپنے گھر کو دیکھیے، کشمیریوں کے ساتھ جو درندگی ہو رہی ہے اس کو دیکھیے، مودی کے عزائم دیکھیے۔ ان کو دیکھ کر آپ کو ان لوگوں نے وہاں جس کام کے لیے پارلیمنٹ میں بھجوایا تھا اس کام کو دیکھیے اور وہ کام کیجیے۔ یہ اپنے ذاتی مفادات کا یہ وقت نہیں ہے۔ اول تو ذاتی مفادات پارلیمنٹ میں پہنچنے کے بعد ہیں ہی نہیں، وہ آپ کی ذاتی زندگی ہے، مگر پارلیمنٹ میں اس طرح کے نعرے لگانے اور ایک دوسرے کی جو ہے وہ ذات پہ حملے کرنے، یہ تو بہت ہی گری ہوئی حرکت میں سمجھتا ہوں۔ جو کچھ اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان چل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ نہایت فضول ہے اور یہ ضائع ہونے والی بات ہے، اور آپ کا دشمن آپ پہ ہنس رہا ہوگا کہ جو کام انہیں کرنے چاہیے وہ چھوڑ کر یہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوئے ہیں، لہٰذا اس کو تو خوشی ہے آپ ان چیزوں کی بات ہی نہ کریں۔ تو پھر وہ چاہتا ہے جو پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، اور جو پاکستان کے خلاف آج ہی نہیں، پاکستان کے بارے میں جو پاکستان کا سٹیٹس ہے اس کو تو اس نے ایک دہشت گرد بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پوری دنیا کو قائل کر رکھا ہے کہ دہشت گرد پاکستان ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس نے مکتی باہنی 71 میں بنائی تھی، ہم جانتے ہیں کہ ریاستی دہشت گردی کا وہ بانی ہے، ہم جانتے ہیں کہ آج جو ریاستی دہشت گردی کشمیر میں کر رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ 8 لاکھ کے قریب فوج اس نے مسلط کر رکھی ہے کشمیر میں؟ کیوں؟ تو وہ ریاستی دہشت گردی نہیں ہے؟ اور وہ یہ کہتا ہے کہ کشمیر میں یہ جو تحریک ہے یہ جی کوئی جنگ آزادی نہیں ہے، یہ تو پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے۔ لاکھوں لوگ جو وہاں سڑکوں پہ ہیں، خاص کر ان کا وہ جو نوجوان لیڈر برہان وانی اس کی شہادت کے بعد، کیا یہ وہ دہشت گرد ہیں جو ہم نے بھیجے ہیں؟ اس میں بچے ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ یہ دہشت گرد کہاں سے ہو گئے؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس چیز کا فیلئر ہے کہ ہماری حکومت وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ حکومت اور جو دست و گریباں ہے اپوزیشن کے ساتھ، اس کے پاس شاید یہ سوچ کا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان کا مقام کیسے بنانا ہے، اور دنیا میں ہندوستان کا جو اصل مکروہ چہرہ ہے اس کو بے نقاب کیسے کرنا ہے۔ سر وہ عمران خان کو تو لوگوں نے ووٹ ہی اس لیے دیے تھے کہ جب وہ آئیں گے اقتدار کے اندر اور وزیر اعظم بنیں گے تو یہ جتنے کرپٹ عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے، انہیں جیلوں میں ڈالیں گے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے انہوں نے کسی حد تک جو معاملہ شروع کیا ہے کسی حد تک کامیابی ہوئی ہے، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ کام جو ہے پورے کا پورا یہ ایک یکساں اور برابری کے طور پہ کیا گیا ہے؟ ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ تو گھومتے پھرتے ہیں باہر، ان کے اوپر بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے مقدمے ہیں، تو کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر جانبدارانی سے یہ کام ہو رہا ہے؟ اور جب بھی احتساب کا معاملہ اس میں آپ جانبداری سے یہ کام کریں گے تو پھر اس کام میں لوگ جو ہیں وہ تو آپ کی ان کے ہاں عزت نہیں ہوگی، یہ تو غیر جانبدارانہ کام ہونا چاہیے۔ اس لیے احتساب کے معاملے میں بہت کمزوریاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگوں کو جو جیلوں میں ڈالا گیا ہے یا جن کو بار بار دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور پھر میں نہیں سمجھتا کہ عمران صاحب جو ہے ان کا یہ کام ہے کہ ان کا ہر روز ایک نئی دھمکی دیں، وہ تو اداروں کا کام ہے۔ آپ کے ہاتھ میں تو وہ چیزیں نہیں ہیں
اس لیے ان کے پھر اسی طرح جیسے خود پرائم منسٹر کرتے ہیں، ان کے وزراء ہیں وہ بھی اسی طرح دھمکی کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ آپ کیوں اس کام میں آئے ہیں؟ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، جو لوگوں کے کرنے والے کام ہیں آپ وہ کریں، تاکہ جو لوگ جنہوں نے ان توقعات پہ آپ کو اتنے بڑے عہدے دیے ہیں وہاں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہوا اس ملک میں، ورنہ میری باری تیری باری کے نام پر یہی 2 پارٹیز تھیں نا جو اس ملک میں آج تک حکومت کرتی رہیں۔ بالکل تو یہ کوئی چھوٹا قدم ہے جو لوگوں نے اٹھایا ہے کہ ایک تیسری قوت کو وہ سامنے لائے ہیں۔ اب تیسری قوت جو ہے وہ جب تک اپنی کارکردگی سے لوگوں کو یہ احساس نہیں دلائے گی کہ ہاں یہ آپ کا فیصلہ ٹھیک ہے، مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ پھر سے یہ 2 قوتیں کہیں گھوم کے واپس نہ آ جائیں۔ بالکل سر، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل سٹیپ عوام کی جانب سے لیا گیا اور تیسری سیاسی قوت جو ہے اقتدار میں لے گیا ہے۔ اور میری اپنی یہ ادنا سی رائے ہے کہ اگر عمران خان صاحب عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں، عوام ان سے 5 سالوں میں خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ جو 2 سیاسی پارٹیاں ہیں پولیٹیکل طور پر جو ہے وہ یہ خود بخود مر جائیں گے، لیکن اگر عوام کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ اس طرح سے دستوں کے رواج چلتا رہا تو شاید 5 سال کے بعد جو آپ کا خدشہ ہے کہ یہی لوگ آ جائیں، کہیں ایسا پورا نہ ہو جائے، یہی ہو جائے۔ تو 1 سال کی کارکردگی پھر آپ کس طرح سے عمران خان کو دیکھتے ہیں، خاص طور پہ پنجاب میں جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پولیس گردی جو وہاں پر ہو رہی ہے کہ پولیس کی حراست میں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہو رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں اس معاملے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، میں پھر دوں گا کہ یہ جو کارکردگی کا تعلق ہے، ترکی کو اگر آپ دیکھیں، ترکی اور طیب اردوان جو ہیں وہ عمران صاحب کے آئیڈیل ہیں نا، اسی طرح مہاتیر بھی ان کے آئیڈیل ہیں۔ اگر آپ کے وہ آئیڈیلز ہیں تو کبھی آپ نے یہ اس کا مطالعہ کیا کہ ترکی اس مقام تک پہنچا تو کیسے پہنچا؟ طیب اردوان جو ہیں جب وہ حکومت میں آئے تھے تو اس وقت کے آپ اعداد و شمار ان کے ملک کے نکال لیں اور پھر دیکھ لیں کہ ان اعداد و شمار کی نسبت آج وہ کہاں ہیں، یہ سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹ پاسٹ میں ان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی، بہت بڑی بغاوت تھی جس میں ساری فوج شامل تھی، اور اس بغاوت کو کچلنے کا کردار طیب اردوان نے نہیں، لوگوں نے ادا کیا۔ وہ ٹینکوں کے آگے آ کے لیٹ گئے، انہوں نے کہا یہ حکومت کو آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ سر اس کی وجہ تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ فوجی بغاوت کو عوام نے کچل دیا۔ اس کی وجہ یہی تھی ان کی کارکردگی، اور میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ یہ جو عام طور پہ ہماری جو جمہوری حکومتیں، سول حکومتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فوج ہے، اس کے بعد تو ٹینک ہے، تو اس کے بعد توپ ہے، تو اس کے بعد ویپنز ہیں، اور کیا ہے؟ ارے بھائی، یہ عوام آپ کے ویپنز ہیں۔ میں تب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عوام ہے یہ آپ کا اسلحہ ہے، بشرطے کہ آپ اس اسلحے کو استعمال کرنے کے قابل بنیں، اور آپ تب یہ آپ کا اسلحہ بنے گا جیسے ترکی میں بنا کہ کارکردگی عوام کے لیے آپ جو ہے وہ کر کے دکھائیں۔ جب طیب اردوان آئے تھے تو پر کیپٹا انکم وہاں کی $3,000 تھی، آج وہاں پر کیپٹا انکم $12,000 ہے۔ جب وہ آئے تھے تو ترکی کے خلاف 25 ارب کا قرضہ تھا IMF کا، وہ انہوں نے چند ہی سالوں میں قرضہ کلیئر کیا، اور اس کے بعد IMF کو وہ ڈونر بن گئے۔ وہ IMF کو پیسہ دیتے ہیں کہ یہ لو، جن ملکوں کو ضرورت ہے دنیا میں ان کو لون دینے میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہوں۔ وہ قرضہ دیتے ہیں، قرضہ لینا تو انہوں نے عرصے سے بند کر دیا، قرضہ کلیئر کیا، قرضہ لینا بند کیا، ملک کو ترقی دلائی، آج وہ دینے والوں میں بن گیا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم تو ابھی بھی قرضہ، ابھی پچھلے دنوں جو انہوں نے اتنا قرضہ لیا ہے اس 1 سال میں، اس کا جواب یہی ہے نا کہ ہم تو پچھلے قرضے دینے کے لیے ان کا سود ہے ہم تو وہ ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا آپ کو پچھلے قرضے ادا کرنے پڑ رہے ہیں، ان 2 حکومتوں نے اس ملک کا جو ہے وہ بہت زیادتی اس کے ساتھ کی، ہم تو وہی رونا روتے رہتے ہیں ہر وقت۔ مگر اس کے ساتھ اب آپ نے سوچا کہ آئندہ قرضے سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو ترقی تو کرنی ہوگی، آپ کو انڈسٹری بنانی ہوگی۔ یہ جو پیسے کا مسئلہ ہم نے بنایا ہوا ہے اکانومی میں، 2 ہیں اکانومی میں جو فیکٹرز ہوا کرتے ہیں، ایک ہے ریونیو کلیکشن اور دوسرا ہے ریونیو جنریشن۔ کلیکشن جو ہے وہ آپ کے ٹیکسز سے ہوتی ہے، یہ جو ٹیکسز کا مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے جنریشن سے، وہ بھی جنریشن سے ایک تو ڈیپینڈ کرتی ہے، مگر ٹیکسز جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ٹیکسز انڈائریکٹ کی بات نہیں ہم کر رہے، ڈائریکٹ ٹیکسز، وہ لوگ جن کو آپ بڑے لوگ کہتے ہیں، اشرافیہ جن کو آپ کہتے ہیں، وہ تو فائلر ہی نہیں ہے۔ آپ نے کتنے لوگ اس طرح کے ہیں وہ جو قابو کیے ہیں، ان کے اوپر جال بچھایا ہے اپنا، ہمیں وہ نہیں نظر آتے۔
ابھی بھی آپ ٹیکسز جو ہیں ان کی ساری اگر لسٹ پڑھیں تو وہ سارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، یعنی عوام جو پہلے ہی جن کے اوپر آپ اتنا بوجھ ڈال چکے کہ ان کی کمر ٹوٹ چکی، ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالو تاکہ اب کمر ٹوٹنے کے بعد وہ خود ہی مر جائیں۔ آپ دیکھ لیجئے نا روزمرہ کی اشیاء جن میں تیل، بجلی، گیس، ان کے نرخ دیکھ لیجئے روز بروز کیسے بڑھتے ہیں، لوگوں کے کھانے کی چیزوں کے اوپر ٹیکس ہر روز بڑھتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ٹیکس کلیکشن جس کو آپ ریونیو کلیکشن کہتے ہیں، اس کو سیدھا کریں پہلے، اور پھر ان سے ٹیکس لیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ دیتے نہیں، یہ ہے ٹیکس کلیکشن۔ اور دوسرا ہے جنریشن، آپ کے ملک میں پیسہ بنانے کے لیے مواقع پیدا کریں، انڈسٹری یہ ہوگی تو پھر وہ آپ کا جو ایکسپورٹ ڈیفیسٹ ہے وہ خود بخود کم ہوگا۔ سر یہاں پر تو یہ کیا کہ ٹیکس کا ریشو بڑھا دیا کہ ہم نے جو فائلر ہیں وہ بڑھانے ہیں، اور اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر دی ہے کہ جو ریونیو جنریشن کے جو سورس تھا اس کا حجم، اس کا والیوم کم ہو گیا، ریٹ بڑھ گیا، جب والیوم کم ہوا تو پھر کلیکشن بھی تو کم ہو جائے گی۔ کلیکشن کم ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طریقہ کار اس میں بڑی خامیاں ہیں۔ پہلے آپ نے ایک اپنی معاشی ٹیم جو ہے اس کو فائر کیا، اسد عمر صاحب، ان کو تو سالوں سے پتا تھا کہ میں منسٹر بننا ہے، اس کا مطلب آپ کا ہوم ورک کہاں تھا؟ چند مہینوں میں آپ فارغ ہو گئے، فیل ہو گئے نا۔ اب ایک اگلی ٹیم آئی ہوئی ہے جس کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ سارے آئی ایم ایف کے لوگ ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے لوگ جنہوں نے بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں ساری ڈیل کی ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ڈیل ہے وہ ان کے حق میں ہے ہمارے حق میں ہے۔ قرضہ تو ہم نے لینا تھا وہ لیا، اب یہ وقت بتائے گا آنے والا، اور اس کے تحت یہ جو آپ کے ریٹس اور مختلف چیزوں کے پرائسز بڑھے ہیں وہ آئی ایم ایف کی شرطیں ہیں نا۔ تو یہ تو کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین ایک پتلی سی کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو قرضہ دینے والی ایجنسیز ہیں دنیا میں، آپ کو وہ قرضہ کس کام کے لیے دیتی ہیں؟ آپ کے ارد گرد جال بچھایا جاتا ہے، آپ کو قابو کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں۔ ایک وہ عام سادہ قرضہ دینے اور لینے والی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک باقاعدہ مہم چلائی جاتی ہے، اور یہ اب کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کا حصہ بن گئے، ہم اس جال میں پھنس چکے۔ تو یہ تو حکومت کا کام ہے نا۔ سر اب تو بے یقینی کو ختم کرنے کے لیے حکومت نیب کا جو لا ہے اس کو بھی چینج کرنے اس کو بھی ختم کرنے جا رہی ہے، اس کا مطلب احتساب بھی ختم ہونے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حکومت جو ہے اس کو کیا سوچ سکے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں، اور وہ کون ختم کرانے جا رہے ہیں؟ وہی لوگ ہیں نا جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر احتساب ان کا نہ ہو، وہی لوگ ہیں نا۔ یہ بڑے عرصے سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ جی نیب لاز جو ہیں ان میں ترمیم کر دو، وہ ترمیم وہ والی کرو جس کے تحت وہ کبھی قابو نہ آ سکے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کو جو چیزیں چاہیے وہ بالکل اس کے برعکس ہیں جس کا آپ وعدہ کر کے آئے تھے، اور وہ ساری چیزیں آپ کو ٹھیک نظر آنی شروع ہو گئیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کی جو پالیسی ہے وہ اس پر آپ اس طرح سے عمل درآمد کر رہے ہیں کہ آپ کو ترقی ہو اور آپ کامیابی کی طرف جائیں، اور اللہ نہ کرے کہ آپ ناکام ہوتے ہیں، ہمارے پاس آپ کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تھرڈ فورس تو ہم نے آلریڈی ٹرائی کر لی۔ بہت بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب، آپ سے بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اور لازمی ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے یہ گفتگو کافی